السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان کو بہت بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن ایک ایسا چیلنج بھی ہے جس کی طرف ابھی ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں درپیش ہے۔ وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ، یعنی غذائی قلت۔ ایک طرف ہماری جو زرعی زمینیں ہیں انہیں ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ہڑپ کرتا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں کھڑی ہو رہی ہیں، پلازے کھڑے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں اپنی گندم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف ہاتھ بڑھانے پڑتے ہیں، ان سے گندم خریدنی پڑتی ہے، جس پر ہمارا قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اصل میں فوڈ سیکیورٹی ہے کیا، اور اس کا ماحولیات سے کیا تعلق ہے، ہم کیوں اس میں باقی دنیا کے مقابلے میں پیچھے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر سلطان محمود سے، جن کا خصوصی سبجیکٹ فوڈ سیکیورٹی ہے، جس میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، اور ماحولیات کے لیے بھی وہ کام کرتے رہے ہیں، اور ایک ماہر ماحولیات کی بھی پہچان رکھتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فوڈ سیکیورٹی اور ماحولیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ فوڈ سیکورٹی کہنے کو ایک نیا سبجیکٹ ہے، لیکن یورپ میں کوئی تقریباً 70-80 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ میں جب آج سے 36 سال پہلے 88 میں جب میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا پولینڈ میں، تو وہاں پر میرا جو داخلہ ایگریکلچر فیکلٹی میں ہوا تھا، تو وہ فوڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ تھا جس میں تھا۔ مجھے جاتے انہوں نے پوچھا جی کہ فوڈ سیکورٹی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، بلکہ جانتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر مجھے کچھ کورسز پڑھائے جس کو ضروری سبجیکٹ کہتے ہیں، جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ غذا کو اگا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو ماحولیات یا انوائرمنٹ سے آگاہی نہ ہو۔ تو اگر آپ خالی ایگریکلچر، فوڈ اور اینیمل پروڈکشن، دودھ، گوشت اور ساری ان چیزوں پر ہی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ اگر ماحولیاتی جو فیکٹر ہیں ان کو غور نہیں کرتے، تو یقیناً آپ کہیں نہ کہیں غلطی کر جائیں گے۔ اچھا، وہ جب پڑھ لیے، ساری بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر ایک اور چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت دنیا کی آبادی ابھی 6.5 ارب تھی۔ ابھی ان 32 سالوں میں دیکھتے ہی دیکھتے 8 ارب سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو زیرو پیدا ہوگا اس نے کچھ کھانا ہے، اور کھانے کے لیے اس کو کیا مناسب مقدار میں غذائیں میسر ہیں۔ مثلا کیا اس کو فصلیں اتنی اگتی ہیں دنیا میں، چلیں ایک مثال ایک ملک کی لے لیں کہ پاکستان کے اندر جتنی آبادی بڑھ رہی ہے، جو کہ 2.1% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جو دنیا کی آبادی بڑھنے والے ملکوں میں تقریباً ٹاپ 10 میں آتا ہے پاکستان۔ تو اس میں جو اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، کیا اسی حساب سے اس کے لیے غذا بھی پیدا پیچھے کی جا رہی ہے؟ اتنی ایگریکلچر بڑھائی جا رہی ہے؟ اتنی زمینوں کو آباد کرنے کی بجائے، یعنی ہاؤسنگ سکیمز بنانے کی بجائے یا فیکٹریاں لگانے کی بجائے، اس زمین کو کیا زراعت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو اب اس کا سوال کا جواب ہے تقریباً نفی میں وہ، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آج سے 30 سال پہلے والی سٹیج پر ہوں اور آج جو کھانے پینے کی صورتحال آج والی ہو، تو ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم رک گئے 30 سال پہلے ہی، بلکہ 40 سال پہلے جب ہاؤسنگ سکیمز بننی شروع ہو گئیں اور وہ زرعی زمین کے اوپر بننی شروع ہوئیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک انڈسٹریل دور آیا جو کہ اس صدی کے شروع میں آیا، اس کے اندر بھی زرعی زمینوں کو صنعتوں کے لیے استعمال کیا جانے لگ گیا۔ اب آپ بتائیے کہ جس زمین نے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے خوراک مہیا کرنی تھی، وہاں پر ہم نے کنکریٹ کے جنگل بنا دیے۔ اب کنکریٹ کے جنگل سے مراد تو ویسے درخت ہوتا ہے، لیکن کنکریٹ کے جنگل سے درخت نہیں نکلتا، وہاں ہائی رائز بلڈنگز نکل سکتی ہیں، 60 منزلہ، 50 منزلہ، 40 منزلہ یہ بلڈنگیں نکل سکتی ہیں، لیکن کیا یہ بلڈنگ میرے بچے کو خوراک مہیا کر سکتی ہے؟ نہیں۔ یورپ نے اس کا احساس کوئی 100 سال پہلے کر لیا تھا، اور باقاعدہ طور پر 70 سال پہلے انہوں نے اس کی فیکلٹیز بنا دی، اور اپنی جو آنے والی نسل تھی ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا، تربیت دی کہ بھائی آپ نے ایگریکلچر کو جب دیکھنا ہے تو غذا کو ہٹا کر نہیں دیکھ سکتے آپ، اور غذا کو ہٹا کر جب نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس کے ساتھ انوائرمنٹ، ماحولیات کو بھی ہٹا کے نہیں دیکھ سکتے۔
یہاں تک تو یہ میں فوڈ سیکیورٹی کا جو پیچھے کانسیپٹ ہے اس کی بات کر رہا تھا. اب میں کچھ اور مثالیں دیتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا. جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، کسی شہر سے آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو سمجھ جانے میں آسانی ہوگی. تو لیکن اگر اس کو پوری دنیا پر لے لیں تو اس کو عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں. جب گرمی بڑھنی شروع ہوتی ہے تو گرمی تو لازمی بات ہے نا کہ ٹھنڈی چیزوں کو گرم کر دیتی ہے، برف کو پگھلا دیتی ہے، اور ایون سم ٹائمز گرمی کا ایسا لیول بھی آ جاتا ہے کہ جس میں کنکریٹ جو کے اندر جو سریا وغیرہ استعمال ہوا ہے وہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اتنی گرمی بھی بعض شہروں میں پڑتی ہے. خاص طور پہ آپ گلف میں دیکھیں، پاکستان کے اندر بھی دیکھیں، جیکب آباد سکھر میں دیکھ لیں، اور اتنی زیادہ وہاں پر جو گرمی ہے، اور تقریباً ہم ٹائمز 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر چلی جاتی ہے. تو یہ جو اتنی زیادہ حدت ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا سورج بہت زیادہ ہمارا کوئی دشمن بن گیا ہے کہ جس نے اس 30 سالوں میں آ کر ہی ہمارے اوپر اتنی حرارت کی بچھاڑ کرنی تھی، یا کوئی ہمارا اس میں کردار ہے؟ اچھا، اب اس میں ہمارا ایک کردار آتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سارا ہی کردار ہمارا ہے. سورج کی جو طاقت آج سے 30 سال پہلے تھی وہ شاید 30,000 سال پہلے بھی اتنی تھی، اور 30 لاکھ سال پہلے بھی اتنی تھی، اور شاید آج سے 30,000 سال بعد بھی وہی ہو. تو سورج کی ہم سے کوئی دشمنی مول نہیں لی سورج نے، ہم نے دشمنی سورج سے مول لی ہے. وہ کیسے؟ سورج کی شعاعیں جب زمین پر آتی ہیں، کرۂ ارض پر آتی ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ آنے سے پہلے ایک اوزون کی لیئر یا طے ہوتی ہے جو اس کو ایبزارب کرتی ہے، اور پھر کافی زیادہ کچھ تو اس کے نا اینگلز چینج کرتی ہے، اور کچھ اس کو نا کنٹرولڈ کوانٹٹی میں وہ پھر ہمارے تک آنے دیتی ہے. جب ہم بہت زیادہ درخت کاٹ دیں گے تو وہ بارشوں کو روک دیتے ہیں، کیونکہ درخت کا بارش سے ڈائریکٹ تعلق ہے. جب ہم بہت زیادہ کنکریٹ کی سڑکیں بنا لیں گے تو لازمی بات ہے کہ ان سڑکوں پر بیل گاڑیاں تو نہیں گزرنی، اس پر سے تیز فراٹے مارتی ہوئی گاڑیاں گزریں گی، کاریں گزریں گی. پھر ہم بلٹ ٹرین کی لائنیں بچھا دی ہم نے. پھر ہم نے ہر جگہ پر فوسل فیول جلا دیا، یعنی وہ ایندھن جلایا کہ جو ہم زمین کے اندر سے نکالتے ہیں اور اس کو ہم جلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی تفصیل میں گئے بغیر کہ جتنا ہم ایندھن نکال رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں وہ چھوڑے، کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن جب وہ جلتا ہے تو اس کے اندر سے بہت ساری گیسز ایسی پیدا ہوتی ہیں جن کو عام طور پر گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ ٹاپ پہ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور اس کے اندر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، اور بھی ہیں سلفر ڈائی آکسائڈ. تو یہ ساری جو گیسیں نکلتی ہیں یہ جب اوپر کو اٹھتی ہیں تو چونکہ اوپر کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن نیچے بہت زیادہ گیسیں جو ہے نا، گیس ہلکی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے گیس نے نیچے سے اوپر ہی جانا ہوتا ہے. تو جب اوپر جاتی ہے تو وہ جو ٹھنڈا زون ہے اس کو وہ گرم کر دیتی ہے، اس سے اوپر جو ٹھنڈا تھا وہ بھی اس حساب سے گرم ہوتا ہے، اور اس طرح گرم ہوتا ہوتا ہمارے ملک میں گلیشیئرز کی جو بیس ہے وہاں تک وہ حدت پہنچ گئی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہماری زرعی زمینیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور جو ہمارے پاس ایسے علاقے صحرا وغیرہ اور سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ہیں جہاں جسے ہم کلٹیویشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، زراعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. دوسری جانب ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا جو ہے ہماری زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتا جا رہا ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ اس کے ہمارے غذائی ضروریات پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا پاکستان مستقبل میں کیا کرنے جا رہا ہے، اور ہم جو آبادی ہماری 2 لاکھ ہونے کے بعد بھی ہماری آبادی 10 کروڑ تھی جو آج 25 کروڑ ہے، اور یہ 35 کروڑ بھی ہو جانی ہے اگلے 10 سالوں میں. اچھا، اب یہ جو آبادی ہے اس کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم زراعت بھی اگاتے جاتے، اور فصلیں اگاتے، سبزیاں، پھل، اناج، ہر چیز جو ہے، اور پھر جانوروں کی پرورش کرتے تاکہ دودھ، گوشت یہ سارا ملتا، اور پھر یہی ساری ہماری خوراک کا جو کمپوزیشن ہے انہی چیزوں سے ہے نا. لیکن ہم نے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے تھوڑا سا الٹا کام کیا کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے وہ زمین جو کہ کسی کام نہیں آ رہی اس کو زراعت میں بدلتے. جیسے کہ گلف میں مثال ہے کہ وہ سارا ڈیزرٹ تھا تو انہوں نے اب اس میں گندم اگانی شروع کر دیا، بلکہ سعودی عرب کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ بھی ہو گیا.
اچھا، ہم نے کیا کیا کہ ہم بجائے ڈیزرٹ میں جانے کے اور اس کو ایگریکلچر یا زراعت میں آباد کرنے کے، یا ساحلوں پر وہ جو بے شمار زمین ہمارے پاس پڑی ہے جو کہ یوز نہیں ہو رہی، ان یوزڈ لینڈ ہے، اس پہ ہم جا کر کوئی زراعت کی کارروائی کرتے، ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارا پہلے سے زراعت والا زرعی ایریا تھا جو اچھا تھا زراعت کے اگنے میں، ہم نے اس کو بھی ریڈیوس کرنا شروع کر دیا. یعنی ظاہر ہے کہ جب ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے، جب آپ فیکٹری بنائیں گے، جب آپ سڑکیں، یہ ساری چیزیں، تو وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اچھا، پبلک میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے، نام نہیں لینا، تو وہ جو ہے نا وہ مجھ سے ٹکرا گئے ایک جگہ پر. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے آپ اس کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن اس کی رہائش کا تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم پراپرٹی کی ہم زمینیں بیچتے ہیں تو ان کو رہائش بنا کر دیتے ہیں، تو یہ کیسے خلاف اسلام ہے؟ تو میں نے کہا جی دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ویسے آپ جاری بھی رکھنا چاہیں تو میں ایک قرآن پاک کی ہی کچھ مثالیں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ میں رزق کا ذمہ دار ہوں، تو رزق جو ہے وہ اس نے انہی زمینوں سے اگا کر دینا ہے نا، کوئی منو سلوا کی طرف سے اوپر سے تو پھینکنا نہیں ہے. جن زمینوں سے اس نے ہمارے لیے گندم پیدا کرنی تھی، چاول، گنا اور چینی اور دوسری چیزیں، ان زمینوں کو تو ہم نے زیر کاشت رہنے نہیں دیا، ان کو ہم نے کنکریٹ کے جنگل ہم نے بنا دیے، ہم نے وہاں پر ہاؤسنگ سکیمز بنا دی. اب آپ بتائیں کہ خدا کے کہے ہوئے فرمان کے ہم الٹا نہیں چل رہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ آبادی جو ہے نا، ہم دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے بچنے کا کہ جب آپ کے پاس اتنی زمین نہیں ہے کہ غلہ پیدا کر سکے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، گندم تک بھی باہر سے منگانی پڑتی ہے، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آبادی کو ذرا قابو میں کر لیں. اچھا، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر عموماً جو مذہبی حضرات ہیں وہ میرے اوپر برس پڑتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے جنگ فورم تھا پی سی کے اندر، تو وہاں یہی بات کر دی، تو وہاں پر چند علماء کہوں گا یا مولوی حضرات تھے، انہوں نے آلموسٹ میرے اوپر حملہ کرنے والا ایک انداز کر دیا کہ یہ آپ اللہ کی خلاف ورزی بات کی کر رہے ہیں، فرمان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ آبادی کنٹرول کریں، کیونکہ آبادی تو دنیا میں روح ہیں تو اللہ پیدا کر رہا ہے، تو ہم کیوں روکیں اس کو؟ میں اس کی کوئی بھی سیاسی یا مذہبی تشریح کرنے کی بجائے یہ کہوں گا کہ جو کنٹرول ہے یا جو پلاننگ ہے وہ تو میرا خیال ہے سنت نبی کا بھی ایک حصہ تھا. یہ قرآن پاک بھی بار بار یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے ذرائع کے اندر رہیں اور کھائیں پئیں، اسراف نہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ پرورش کریں کسی کی ایسے کہ جو گیون گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق. اب اگر میں 2 بچوں کی صحیح پرورش کر سکتا ہوں اور میں نے 6 بچے پیدا کر دیے، تو اس کا مطلب 4 میں نے بیکار بچے اس معاشرے کو دے دیے. تو ان پر اس انداز میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایوب خان نے 1962 یا شاید اس میں فیملی پلاننگ کا کیا تھا ایک پروگرام شروع، لیکن اس پر بہت زیادہ لیدے ہوئی، اور مذہبی ہمارے حضرات جو تھے انہوں نے خوب اس کی یعنی اس کو روکنے کی کوشش کی. اچھا، اب 2 کام بیک وقت کرنے والے. اب یہ ہے کہ یہ تو ہے نا پاسٹ کی صورت ہے، اب فیوچر میں کیا کرنا ہے. مستقبل میں 2 کام اکٹھے کرنے والے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ ایک کریں دوسرا نہ کریں، یا دوسرا کریں تو پہلا نہ کریں، یہ غلط ہے. وہ 2 کیا ہیں؟ سب سے پہلے آبادی پر قابو پانا. اس کو اس وقت 2.1% جو ہے اس کو کم کر کے 1.5 پر لانا، 1.5 سے بھی نیچے اگر آئیڈیل ہے اگر 1% پہ لے جائیں، اور 1% پہ بھی لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ بندہ 1 سال میں پیدا ہوگا. تو 25 لاکھ کے لیے کیا ہم نے گندم اور ساری چیزیں اگانے کے لیے زمینوں کو بندوبست کیا ہوا ہے؟ تو یہ پہلا کام ہم نے کرنا ہے، آبادی پر قابو پانا. اور دوسرا کام پھر یہ کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے جو قابل کاشت زمینیں ہیں ان پر صرف زراعت یعنی فوڈ کراپس اگانی ہے، اس پر ہم نے جانور پالنے ہیں، اس پر ہم نے جنگلات لگانے ہیں. اس کے ڈبل فائدے ہیں کہ ایک طرف سے خوراک ملے گی، اور دوسری طرف سے جنگلات جب بڑھیں گے تو پھر بارشیں آئیں گی. جب بارشیں آتی ہیں تو وہ جو ہے نا، آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ دوسری طرف کروں گا کہ بارش 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو ہمارے جو سائیکل ہے ہوا کا اور پانی کا، اس کے مطابق درخت جو ہے نا اٹریکٹ کرتے ہیں بارشوں کو، اور وہ سیزن کے اندر آتی ہیں، اور وہ ہماری فصلیں اگاتی ہیں، ہماری فوڈ سیکیورٹی کو یعنی سیکیور کرتی ہیں، یعنی انسیکیورٹی کو سیکیورٹی میں بدل دیتی ہیں. دوسری طرح کی بارش وہ ہوتی ہے کہ جب شدت سے گرمی پڑے اور گلیشیئر پگھل جائے، اور پھر تیز قسم کی سیلاب آ جائیں، اور تیز قسم کا اس طرح کا پانی اوپر سے نیچے آئے، تو یہ خطرناک ہوتا ہے.
اس کے اندر اگر بارشیں ساتھ دے دیں تو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن نہ بھی ہو تو وہ پانی جو ہے وہ جب تیزی سے فلیش فلڈز کی صورت میں نیچے آتا ہے تو وہ پھر آبادیاں بہا کر لے جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں جانوروں کو برباد کر دیتا ہے، کھڑی فصلوں کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر لوگوں کے لیے غربت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس میں میرے خیال میں مثال دینا کوئی ریلیونٹ ہی ہے کہ ہمارے پاس جو 2 سال پہلے سیلاب آیا تھا، ابھی بھی دیکھیں سندھ کے اندر وہ لوگ کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ہماری زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہا ہے، بڑے بڑے پلازے بنا رہا ہے اور ان کو ہڑپ کر رہا ہے، ہم یہی کہیں گے، اور آپ کی بات سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ منافع نہیں کما رہا بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو ہڑپ کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے غذائی قلت کا اتنا سنگین مسئلہ درپیش آئے گا کہ ہم پوری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں کہ حکومت کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے اور عام آدمی کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہوں اور اس مسئلے سے نبٹ سکیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ حکومت کا کام صحیح گڈ گورننس جسے کہتے ہیں، گڈ گورننس حکومت کا کام یہ ہے، ایک جانب آبادی پر قابو پانا اور دوسری جانب ان کے لیے خوراک کے ذرائع کو وسیع کرنا۔ خوراک کے ذرائع کو امپورٹ کر کے یا درآمدات کر کے ہم وسیع نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ ہمیں ایکسپورٹس کرنی پڑتی ہیں یا پھر ہمارے اوپر قرضہ چڑھتا ہے۔ قرضے سے بچنے کے لیے یہ وہ اس موضوع کی طرف جانے کے بجائے میں صرف یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ہماری حکومت کیا کرے کہ فوری طور پر جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، پنڈی، یہ سارے شہروں میں نئی ہاؤسنگ سکیمز بنانے پر پابندی لگا دے، اور اتنی سخت پابندی لگائے کہ جیسے ہم کوئی گناہ عظیم کر رہے ہیں، اور اگر میں تو خیر منہ سے نہیں کہہ سکتا کہ سزا پھانسی دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم ان شہروں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ 20 سال 40 سال پہلے لاہور کو دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جہاں پر جو ہم نے ایک شفٹ ہوئے فیصل آباد سے لاہور، تو جہاں پر ہم نے گھر لیا تھا اس وقت وہ کھیتوں کے اندر میں تھا، اس میں سبزیاں اگتی تھیں، اس کے اندر وہ گھر، یعنی اس کے اندر سائڈ پر وہ گھر تھا۔ اب وہ جگہ جو ہے گلشن راوی کا میں نام لوں گا، اب دیکھیں کہ لاہور شہر کے وسط میں آ گیا ہوا۔ یہ ہماری جو حدود بڑھائی ہیں اس پر تو ہم سیدھا سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ توہین رسالت کر رہے ہیں بھی بری بات نہیں ہے کہنا، وہ اس طرح کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب 14 کوس سے زیادہ آپ کا شہر بڑھ جائے تو بجائے شہر پھیلانے کے آپ نیا شہر بسائیں، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ اور ایک تاریخ کا حوالہ میں آپ کو دے دوں کہ حضرت علامہ اقبال مسولینی جو تھا اٹلی کا امر، اس کو ملنے گئے۔ اب بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، لیکن چلیں آپ اس کو جیسے ہم نے پڑھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ان کو تھوڑا سا اسلام کی بات بتائی، تو جو مسولینی تھا اٹلی کا امر، اس نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی کوئی ایک کوٹیشن بتا دیں، یا ان کا کوئی ایسا کارنامہ بتا دیں، یا ان کا کوئی ایسا عملی قدم اٹھا کے بتا دیں تاکہ وہ میرے لیے مشعل راہ ہو۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 14 کوس سے زیادہ شہر بڑا نہ کریں، پھر نیا بسا لیں بجائے اس کو لمبا چوڑا کرنے کے۔ تو یہ باقاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مسولینی نے ایسے میز پر مکہ مارا، اس نے کہا کہ آپ کا نبی نہ صرف نبی تھا، وہ تو بہت بڑا ٹاؤن پلانر لگتا ہے مجھے۔ تو یہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے یہ ہماری حکومت کا میرا خیال بہت ضروری قدم ہے، فوری طور پر اٹھانا، اور شہروں کو مت بڑھائیں، جہاں ہیں یہیں سیل کر دیں، اور لمبے چوڑے جو زرعی ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہیں جی 2 کام۔ اگر حکومت جو اس میں کامیاب ہو گئی تو وہ اگلی نسلوں کے لیے رحمت کا باعث ہوگی، ورنہ زحمت بن چکی ہوئی ہے اس وقت تک کی۔ اگر پچھلے 40 سال سے دیکھیں تو آج تک کی حکومتیں جو ہیں نا، انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور ہم جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔